السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہی سناؤں گا، یہی کہوں گا کہ دیکھیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ان کو کوئی چیز نہیں رہی بھائی، کدھر سے بھی دیش میں آتنک پھیلانا، دیش میں گندگی پھیلانا، دیش واسیوں کو پریشان کرنا، مساجد کے نام پہ، درگاہوں کے نام پہ۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کھیل باقی نہیں رہا۔ سارے گیما کر کے دیکھ لیے لوگ، ہر گیم میں فیل ہوئے، انہوں تو کچھ کرے نہیں۔ اب ان کے پاس کیا ہے؟ یہ مساجد، یہ درگاہیں، یہ گندگی، لوگوں کو کس طریقے سے متاثر کرنا، منتشر کرنا، دماغیں خراب کرنا، یہ گندا کھیل کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ تک جو آج ہمارے بھائی جو پہنچے ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ان کو کامیابی دے، کیونکہ ہمارے ساتھ ناانصافی بھی ہو رہی، ہمارے ساتھ دھوکہ بھی ہو رہا، ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی۔ تو اس کے مد نظر جو کام کریے کچھ ٹیم نے، دلی ہو یا مہاراشٹر سے ہو یا ممبئی، یعنی مہاراشٹر بولے تو اس میں سے تقریباً 16 جنوں کی ایک ٹیم نے انٹرنیشنل کورٹ میں ایک FIR داخل کر دی ہے۔ یہ مساجد کو لے کر، درگاہوں کو لے کر جس طریقے سے جو بھی بڑھ رہا ہے، جج جو ہے تو سیدھا سروے کرنے کے لیے آرڈر دے رہا لوکل کورٹ ایریوں کا۔ تو اس کے اوپر روک تھام کے لیے تو سپریم کورٹ نے کہا ہے، سپریم کورٹ نے کوئی زیادتی نہیں کی، وہ تو ایمانداری سے کام کیا۔ سپریم کورٹ ان کو سختی سے ان کے جو سنانا تھا سنایا، لیکن اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی دھوکہ کھا چکے ہیں۔ اس لیے ہم کو پھونک پھونک کے ختم رکھنا ہے، ہم کو پھونک پھونک کے رکھنا ہے، کوئی غفلت، کوئی کوتاہی برتنا نہیں ہے۔ اس کے مد نظر جو ہمارے بھائیوں نے سپریم کورٹ تک بھیج گئے، سپریم کورٹ نے فٹافٹ کارروائی تو کی، لیکن پھر بھی ہماری عوام کو بھروسہ نام کی چیز نہیں رہی، کیونکہ یہ لوگ بابری مسجد کے وقت بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا، سپریم کورٹ میں لکھ کر دے کر آئے تھے یہ لوگ کہ ہم بابری مسجد پہ حملہ نہیں کریں گے، نہ تو بابری مسجد کو چھیڑیں گے، یہ مدعے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ہم سپریم کورٹ کی بات کو مانتے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا آپ لوگ اچھی طرح دیکھیے، مرلی منوہر جوشی، اوما بھارتی، LK اڈوانی، یہ کیا کرے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی لیے غفلت برتنے کا وقت نہیں ہے اور ان کے اوپر بھروسہ کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ وہ چانس لے نہیں سکتے بھائی، وہ چانس لے نہیں سکتے۔ اسی لیے جو آج ہمارے لوگوں نے جو کام کیا وہ قابل تعریف ہے، ماشاءاللہ۔ حالانکہ سپریم کورٹ میں ابھی بھی بابری مسجد کا چل رہا ہے، ابھی بھی بابری مسجد کا چل رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ نے جو ہدایت دی تھی، جو نصیحت کری تھی، جو ججمنٹ دیا تھا، جو آرڈر دیا تھا، اس کو فالو کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ابھی بھی وہ چیز موجود ہے۔ لیکن بابری مسجد کہاں ہے؟ سپریم کورٹ تو وہی جگہ پہ ہے، سپریم کورٹ کا بیان تو وہی جگہ پہ ہے، لیکن بابری مسجد کہاں ہے جس کے لیے دیا؟ تو اسی لیے پہلے کا پہلے کر دینا بندوبست بول کے کر دیے، اور اس کا ساتھ دیے ہیں قطر سے، کویت سے، بحرین سے، سعودیہ سے،
تقریباً GCC کے 6 میں سے 4 جنوں نے اس کی حمایت بھی کی اور اس کا کھل کر سپورٹ کیا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ بابری مسجد کا ایشو پھر دہرائے وہ لوگ۔ اب یہ مسئلہ سنبل مسجد ہے، اجمیر شریف درگاہ ہے، دلی کی جامع مسجد ہے اور متھیرا کا عیدگاہ ہے، یہ ایسے تقریباً 7 مساجد کا ذکر کیا گیا اس میں، اور ایک بابری مسجد تو آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ مگر آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہم یہ جتنی کوشش کرنا ہے کوشش کریں گے، لیکن کرنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ پاک پروردگار ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے ایک التجا ہے میری، ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے میری کہ آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو گڑ گڑا کے منا لو، اپنے گناہوں کی توبہ مانگو، کوئی غریب اور کوئی کمزور کے اوپر طاقت آزمائی مت کرو۔ دیکھو یہ وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا میرے بھائی، آج وقت تمہارے ساتھ ہے، کل رہتا نہیں رہتا پتہ نہیں۔ آج ہر وہ چیز تمہارے ساتھ ہے، کل کا بھروسہ نہیں، کل کا کیا پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکتا اپنے گناہوں کی توبہ مانگو، اس پاک پروردگار کو منا لو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اور رہی بات اس مساجد کا اور درگاہوں کا، جو بھی عبادت گاہیں ہیں، ان سارے چیزوں کا اب انٹرنیشنل کورٹ میں منڈے یا ٹیوزڈے کے دن سنا بھی جائے گا، دیکھا بھی جائے گا، فیصلہ بھی دیا جائے گا۔ کس طریقے سے فیصلہ ملتا ہے، کس کو دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر غور کرنے والی بات ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آرڈر صرف سپریم کورٹ کو نہیں رہے گا، بلکہ پوری کابینٹ کے لیے رہے گا، یہ پوری سرکار کے لیے رہے گا یہ۔ تو اس لیے اس چیز کا بے صبری سے انتظار ہے، بے صبری سے انتظار ہے۔ انشاءاللہ دعا کرو کہ اللہ ہم کو اس میں کامیاب کرے، کیونکہ یہ چیز رکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر دن ان کی گندگی پھیلتے جا رہی، ایک ختم ہو رہا تو دوسرا چالو ہو رہا، دوسرا اس لیے چالو کرتے جو پہلے جو شروع کرے اس کا خاتمہ کرے، اس کو شہید کرے، تاکہ اس کو بھول جائے لوگ، نئے کے پیچھے پڑے۔ تو اس لیے یہ لوگ اپنے ایک پلان، ایک منصوبے کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم کو ساودھانی برتنا بہت ضروری ہے، ہم کو ساودھانی برتنا اور ہوشیاری سے کام لینا بہت ضروری ہے۔ ہم خالی ولولائی تو نہیں ہوتا، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرنا ہے۔ بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو پوری دیکھو، 4 دوست احباب کو بھیجو، تاکہ کچھ کرے نہ کرے کم سے کم ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرے کامیابی کے لیے۔ یاللہ السلام علیکم۔